السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم لوگ سبق نمبر 24 پڑھتے ہیں۔ 23 تو کل ہو چکا تھا، اور ایک بہت اہم قاعدہ جانتے ہیں اور پھر اس قاعدے کے مشق بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ اس سے پہلے آپ نے قاعدہ تنوین یا نون ساکن کا 3 قاعدے پڑھ چکے، یہ چوتھا قاعدہ ہے۔ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ الف مشق ادغام بلا غنہ، یہ ایک قاعدہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ادغام یرملون۔ اب حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ 6 میں سے یہاں بتایا کہ لام اور را میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، یعنی لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا۔ اور 4 حروف کا قاعدہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد مشق کریں گے۔ با، وہ الف تھا، یہ با۔ مشق ادغام مال غنہ۔ اوپر میں ادغام تام کا قاعدہ تھا، یہاں ادغام ناقص کا قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف، 2 حروف کا قاعدہ بیان کیا جا چکا۔ یہ 4 حروف میں یومین دوسرے کلمے میں آوے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مال غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اس کا 2 نام ہے، ایک ادغام مال غنہ اور ادغام ناقص۔ یاد رکھیں، ادغام تام میں غنہ نہیں ہوگا۔ ادغام بلا غنہ یا ادغام تام 2 نام ہے اس کا، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ اور ادغام ناقص اور ادغام مال غنہ، ان کا 2 نام ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ اب مشق کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، محم، میم زبر ما، محمد، دال کو کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے را میں بغیر غنہ کے، جیسے دال را 2 پیش در، محمدر، را زبر را، سین واو پیش شو، رسو، لام پیش لول، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ۔ ہم ملاتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ یہاں ادغام تام ہو رہا ہے، یہاں غنہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے۔ مر ربی کا، اب نون ساکن کو را میں کیا کریں گے؟ ادغام کر دیں گے بغیر غنہ کے، جیسے میم، نون، را زیر، میم، نون، را زیر، مر، میم، نون، را زیر، مر، را با زبر رب، کیا ہو گیا؟ مر رب، با زیر بھی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ یہاں نون کو ادغام کر دیا را سے، کیونکہ نون ساکن کے بعد را ہے، اور را میں آپ کو معلوم ہوا یہ ادغام میں تام ہوگا اور یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ آگے غفور الرحیمن، غین زبر غو، فا واو پیش فو، غفو، را کو را میں کیا کریں گے؟ ادغام کر دیں گے بغیر غنہ کے۔ را 2 زبر رر، غفورر، را زبر را، حیا زیر ہی، غفور الرحی، میم الف 2 زبر من، غفور الرحیمن۔ یہاں تنوین کے بعد را ہے، اس لیے ہم غنہ نہیں کر رہے ہیں، یہاں ادغام تام ہو رہا ہے۔ عیشۃ راضیۃ، یہ عین یازر عی، شین زبر شا، عیشا، تا کے 2 زیر کو را میں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے بغیر غنہ کے۔ تا را 2 زیر تیر، عیشا تیر، را الف زبر را، زاد زیر زی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا 2 زیر 3، عیشۃ راضیۃ، تا کے نیچے 2 زیر ہے اور اس کے بعد را ہے، یہاں ادغام تام ہو رہا ہے، یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا۔
تو یہ 4 مشق تھے را کے. اب لام کے بھی مشق جانتے ہیں، ادغام لام کے، یعنی جس میں گناہ نہیں ہوگا. من لدنہ، میم نون لام، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیش ہو، من لدنہ، نون کو لام میں گناہ کر ادغام کر دی، یہاں بھی گناہ نہیں ہوگا، ادغام تام ہوگا. کل لہ، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل، لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ، یہاں بھی تنوین کو لام سے کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے بلا غنہ کے، یہاں بھی ادغام تام ہوگا، یہاں بھی گناہ نہیں ہوگا. یکل لہ، یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل لا، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہ، یہاں بھی نون کو لام سے کیا کر دیں؟ ادغام کر دیں، یہاں بھی گناہ نہیں ہوگا، ادغام بلا غنہ، ادغام تام، اس کا 2 نام ہے. رزقا لکم، را سے رز، قاف کو لام میں کیا کر دیں گے؟ قاف کے تنوین کو لام سے ادغام کر دیں گے بلا غنہ کے. را سے رز، قاف لام 2 زبر قل، رزقل، لام زبر لا، رزقل، کاف میم پیش کم، رزقا لکم، یہاں ادغام تام ہو رہا ہے. اف لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام 2 زیر فل، فا کے تنوین کو لام سے کیا کر دیں؟ ادغام کر دیں بغیر گناہ، فا لام 2 زیر فل، افل، لام زبر لا، افل، کاف میم پیش کم، افل لکم. من لبن، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، مل، با زبر با، من لبا، نون 2 زیر نین، من لبن، یہاں بھی ادغام تام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے. یہ تھا ادغام یرملون میں سے وہ 2 حروف جن پر گناہ نہیں ہوگا، لام اور را. اس کا 2 نام ہے، ادغام تام اور ادغام بلا غنہ. اب مشق کرائیں گے ادغام مع الغنہ، دوسرا نام ادغام ناقص کا. آئیے اس کا کیا قاعدہ پڑھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد 4 حروف یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے دوسرے کلمے میں، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. آئے مشق آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. سب سے پہلے یا کی، ادغام یا کی مشق، ادغام واو کی اور ادغام میم کی، ادغام نون کی. ان سب میں گناہ ہوگا، جیسے خیرا یرہ، خا یا زبر خی، را یا 2 زبر ریں، تنوین کو کیا کہتے ہیں؟ یا کے میں ادغام کر دیں گناہ کے ساتھ، را یا 2 زبر ریں، خیریں، یا زبر یا، را زبر را، یرا، ہا الٹا پیش ہو، یرہ، خیریں یرہ، ادغام ناقص یعنی گناہ کے ساتھ. لقوم یوقنون، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لقو، میم کو یا سے کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے گناہ کے ساتھ، ادغام ناقص ہوگا. میم یا 2 زیر می، لقومی، یا واو پیش یو، لقومی یو، قاف زیر قی، لقومی یوقی، نون واو پیش نو، لقومی یوقنو، نون زبر نا، لقومی یوقنون. یہاں تنوین کے بعد میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین، اس کے بعد یا، یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا. من یومن، یہاں نون کو یا سے ادغام کر دیں گناہ کے ساتھ. میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم 2 زیر من، می یومن، سمجھ گئے ہوں گے. من یقول، میم نون یا زبر من، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقول، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گناہ ہو رہا ہے، ادغام ناقص، نون ساکن کے بعد یا ہے. وجوہ یومئذ،
واو پیش و، جیم واو پیش جو، وجو، ہا کو یا سے ادغام کر دیں گے گنہ کے ساتھ، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجو ہوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما حمزہ زیری، یومائی، زال دو زیر زن، یومائذن، وجوہ یومئذ، یہاں بھی گنہ ہوگا، ان یشاء، حمزہ نون یا زبر این، حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا، ان یا، شین الف مد زبر شا، ان یشاء، حمزہ زبر آ، ان یشاء، یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا۔ اب ادغام واو کی مشق ہے، یعنی جس تنوین یا نون ساکن کے بعد واو آئے اس کی مشق۔ الہا واحدا، حمزہ زیری لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا واو دو زبر ہاؤں، الہا، یہاں ادغام ناقص ہوگا، ہا زیر ہی، الہا واحی، دال الف دو زبر دن، الہا واحدا، واو لی زبر واحد، یہاں بھی ادغام ناقص۔ رحیم ودود، را زبر را، ہایا زیر ہی، رحی، میم کو واو میں ادغام کریں گے گنہ کے ساتھ، میم وا دو پیش مو، رحیم، وا زبر وا، دال وا پیش دو، ودو، دال دو پیش دن، ودود، اب ملاتے ہیں، رحیم ودود، یہاں ادغام ناقص۔ ان وہبت، حمزہ نون، یہاں جو نون ساکنی اس کو واو سے کیا کریں گے ادغام کر دیں گے گنہ کے ساتھ، اسی کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ حمزہ نون کو بھی پڑھیں گے کیونکہ نون کو اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر اس میں ادغام کیسے ہوگا، حمزہ نون واو زیر ایوں، واو زبر وا، ایوں وا، ہا زبر ہا، ایوں وہا، با تا زبر بت، ایوں وہبت، یہ ہو گیا، یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا واو والا۔ من ورائہم، دیکھیے یہاں نون کو واو سے کیا کریں گے ادغام کریں گے، لیکن ادغام کیسا کریں گے گنہ کے ساتھ، میم نون واو تینوں پڑھیں گے، میم نون واو زیر میوں، وا زبر وا، میوں وا، را الف مد زبر را، میوں ورا، حمزہ زیر ای، میوں ورائی، ہا میم زیر ہم، من ورائہم، یہ ادغام ناقص۔ جنات وعیون، جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، یہاں گنہ ہوگا کیونکہ نون اور میم پر تشدید میں نے بتایا تھا، اگر نون اور میم پر تشدید تو گنہ ہوگا، جنہ، نون کھڑا زبر نا، تا کو واو سے ادغام کریں گے گنہ کے ساتھ، تا واو دو زیر تیوں، جناتیوں، واو زبر وا، جناتیوں وا، عین پیش او، یا واو پیش یو، عیو، نون دو زیر نین، جناتیوں وعیون، ادغام ناقص۔ موعدہ، میم نون واو زبر مو، میم نون واو زبر مو، واو پیش و، مو، عین زیر عی، موعی، دال زبر دا، موعدہ، سمجھ گئے، نون ساکن کے بعد یہاں کیا ہے واو ہے ادغام ناقص میں سے، تو نون کو واو سے ادغام کریں گے تو یہاں گنہ ہوگا، موعدہ۔ اب ادغام میم پر آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، رسول من اللہ، را زبر را، سین واو پیش رسو، اب دو پیش کو میم سے ادغام کرے گے گنہ کے ساتھ، لام میم دو پیش لم، رسول، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ، اب ملاتے ہیں، رسول من اللہ، ادغام ناقص میم والا۔ صراطا مستقیما، صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، تا میم دو زبر تم، صراطا، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، مستقی، میم الف دو زبر من، مستقیما،
صراطا مستقیما، یہاں تنوین کے بعد میم ہے، یہاں ادغام ناقص. رحیق مختوم، را زبر را، حیا زیر ہی، رحی، قاف میم دو زیر قم، رحیق میم خاف زبر مخ، تا واو پیش تو، مختو میم دو زیر مین، مختوم، رحیق مختوم، یہاں تنوین کے بعد میم ہے، یہاں ادغام ناقص. میم مثلہ، میم نون، نون کو ادغام کریں گے اس لیے نون کو بھی پڑھیں گے. میم نون میم زیر میم، میم نون میم زیر میم، میم ساجر مس، میم مس لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی ہی. یہ ادغام میم کی مشق تھی. اب ادغام نون کی مشق پر آتے ہیں. ادغام نون، من نبی، میم نون نون زیر من، نون زبر نا، من بایا زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبی، یہاں نون ساکن کے بعد نون ہے اس لیے یہاں ادغام ناقص ہوگا. نورن نہدی، نون واو پیش نو، را الف نون دو زبر رن، نورن نون حزب نہ، دالیا زیر دی، نہدی، نورن نہدی، تنوین کے بعد نون ہے، یہاں بھی ادغام ناقص. عاملۃ ناصبۃ، عین الف زبر آ، میم زیر می، عامی لام زبر لا، عاملہ، تا نون دو پیشتن، عاملۃ، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، ناصی با زبر با، ناصبہ، تا دو پیشتن، ناصبۃ، عاملۃ ناصبۃ، یہاں ہو رہا ہے ادغام ناقص. لمن نرید، لام زیر لی، میم نون نون ڈبل نون، لام زیر لی، میم نون نون زبر من، لمن نون پیش نو، لمن نو رایا زیر ری، لمن نوری دال پیش دو، لمن نریدو، یہاں ادغام ناقص، نون ساکن کے بعد نون ہے. فمن نکث، فا زبر فا، میم نون نون ڈبل نون، فا زبر فا، میم نون نون زبر من، فمن نون زبر نا، فمن نا کاف زبر کا، فمن نکا سا زبر سا، فمن نکث یومئذ ناظرۃ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یومئی زال نون دو زیر زین، یومئذ نون الف زبر نا، یومئذ نا ضاد زیر زی، یومئذ ناظی را زبر را، یومئذ ناظرہ، تا دو پیشتن، یومئذ ناظرۃ، تنوین کے بعد نون ساکن. تو یہ آپ نے دو قاعدہ یہاں اجمالی طور پر اس کا ایک قاعدہ ہے اور تفصیلی طور پر دو قاعدہ. اجمالی طور پر اس طرح ہے کہ ادغام یرملون کو اگر ہم ایک قاعدہ مانیں، یعنی ادغام ناقص اور ادغام تام کو ایک جگہ ملا کر بیان کریں تو ایک بنتا ہے. اس طرح تنوین یا نون ساکن کا اجمالی طور پر چار قاعدہ، اور اگر ادغام یرملون کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، ادغام ناقص اور ادغام تام، تو تفصیلی طور پر 5 قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا. انشاءاللہ کل رسم الخط پڑھیں گے. قرآن کریم میں کون سے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے اس کے بارے میں تفصیل سے کل بات آئے گی. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.